تاریخ دان تاریخ کی تشکیل کے وقت بادشاہوں اور جرنیلوں کے کارناموں کا ذکر تو کرتے ہیں جنہوں نے فتوحات کے ذریعے نئے ملکوں پر قبضہ کیا، لوٹ مار کی اور قتل عام کیا، لیکن مورخ تاجروں کے کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں جنہوں نے منافع کی خاطر دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا یا نامعلوم ملکوں کی دریافت کی خاطر پرخطر راستوں سے گزرے، کلچر کے تبادلے سے قوموں کو ایک دوسرے سے روشناس کروایا، نئی صنعتوں کو فروغ دیا اور کاریگروں کی سرپرستی کی تاکہ غیر ملکی مانگ کو پورا کیا جائے۔ فیوڈل لارڈز اپنی رہائش کے لیے قلعے تعمیر کرواتے تھے، ان کے مزراء قلعوں سے باہر کھیتوں میں کام کرتے تھے، شہر آباد نہیں تھے، کبھی مہینے میں 1 یا 2 بار بازار لگتا تھا۔ جب تاجروں کے پاس پیسہ آیا تو شہروں کی صورتحال بدل گئی اور تاجروں نے اپنی مصنوعات کے لیے تجارتی میلوں کا اہتمام کیا۔ حکمرانوں نے بھی فیوڈل لارڈز کی طاقت کو توڑنے کے لیے تاجروں کا استعمال کیا اور شہروں کی فضا نے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ عہد وسطیٰ میں 3 بڑے شہر تجارتی مراکز تھے، وینس، فلورنس اور جنیوا، جن کی حکومت تاجروں کے پاس تھی۔ وینس کے تاجروں نے مذہبی رکاوٹوں کو دور کر کے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں سے تجارتی تعلقات قائم کیے اور تاجروں نے تعمیرات، مجسمہ سازی، پینٹنگ، ادب، موسیقی، شاعری کی سرپرستی کی۔ ابتدائی دور میں مرچنٹ کیپٹلزم تھا۔ 1760 میں انگلستان میں صنعتی انقلاب کے بعد فیکٹری سسٹم شروع ہوا اور زائد پیداوار کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش شروع ہوئی۔ یہ انڈسٹریل کیپٹلزم یا صنعتی سرمایہ داری تھی۔ اس کے ساتھ یورپی اقوام نے غیر ملکوں پر قبضہ کر کے اپنی پیداوار کو بیچا اور خام مال حاصل کیا، جس نے امپیریلزم کو جنم دیا۔ صنعتی انقلاب نے یورپ کی سوسائٹی کو بدل کر رکھ دیا، جس سے ایک نئی ورکنگ کلاس پیدا ہوئی جن کے پاس نہ آرام کے لیے وقت تھا اور نہ پیٹ بھر کھانے کے لیے روٹی۔ کچھ مفکرین نے اس کا حل تلاش کیا کہ کام کے اوقات میں کمی کی جائے، معاوضہ بڑھایا جائے، تعلیم و صحت پر توجہ دی جائے اور ورکنگ کلاس کو معاشرے میں باعزت مقام دیا جائے۔ ابتدائی دور میں سرمایہ داری کو مرچنٹ کیپٹلزم کہا جاتا تھا۔ اس کے تحت تاجر ایک جگہ سستی قیمت پر اشیاء خرید کر دوسری جگہ مہنگے داموں بیچ دیتے تھے، جس سے وہ منافع حاصل کرتے تھے۔ چونکہ وہ مال سونے کی عوض خریدتے اور بیچتے تھے، اس لیے ہر شخص کی دولت کا اندازہ اس کے پاس پڑے سونے سے ہوتا تھا۔ تاجر اپنے ملک کی صنعتوں کو ان ممالک میں لے کر جاتے تھے جن کی دوسرے ملکوں میں مانگ ہوتی تھی۔ ہندوستان میں یورپی تاجر مسالہ جات کی حصولی کے لیے آئے تھے۔ یہ مسالے یورپ کی منڈیوں میں مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ اس طرح چین کے ریشمی کپڑے کی مانگ روم میں تھی اور ہندوستانی کپڑے کی مانگ یورپی اشرافیہ طبقے میں تھی۔ اس طرح مرچنٹ کیپٹلزم سے اجنبی ممالک کی صنعتیں روشناس ہوئیں اور تجارتی اور سیاسی طور پر لوگوں میں تعلقات پیدا ہوئے۔ ایڈم سمتھ نے اپنی کتاب ویلتھ آف نیشن میں کمرشل سوسائٹی کی اصطلاح پیش کی ہے۔ جب یورپی سوسائٹی صنعتی طور پر آگے بڑھی تو معاشرے کے مختلف طبقوں کے درمیان نئے رشتے قائم ہوئے، یعنی ایک جانب فیکٹری کا مالک تھا اور دوسری جانب ورکنگ کلاس۔ اب ہر شخص معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہنر سیکھتا تھا تاکہ اس کا کام یا اس کی مصنوعات لوگوں کی ضرورت بن سکے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور کو اس کی محنت کی عوض معاوضہ دیا جاتا ہے۔ سرمایہ داری نے سرفڈم یا کسانوں کی غلامی کو ختم کر دیا۔ جاگیرداری نظام میں کسان زمین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، لیکن آج ہر شخص آزاد ہے کیونکہ مارکیٹ میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی کام کے عوض پورا معاوضہ نہیں ملتا تو وہ مارکیٹ میں بیٹھے دوسرے بیوپاری کے پاس جا سکتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ یعنی طلب اور رسد کے تحت قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ حکومت قیمتوں کے تعین میں کوئی دخل نہیں دیتی۔ پیداوار کو مارکیٹ کے تحت فروخت کر دیا جاتا ہے۔ فیکٹری سسٹم سے پہلے کاریگر گھروں میں رہ کر مارکیٹ کی ضرورت کے لیے پیداواری عمل میں حصہ لیتے تھے، لیکن جب فیکٹری سسٹم شروع ہوا، مشینیں آئیں، پیداوار میں اضافہ ہوا اور اضافی پیداوار کے لیے غیر ملکی منڈیوں کی ضرورت تھی۔ یہ عہد صنعتی سرمایہ داری کا دور تھا۔ اب انڈسٹریل کیپٹلزم مرچنٹ کیپٹلزم سے زیادہ منافع بخش تھا، جس میں اشتہارات کے ذریعے مصنوعات کو عوام تک پھیلایا جاتا ہے۔ پرانے کلچر میں جو ایک سادگی تھی، نفاست تھی، اس کی جگہ نئی پیداواری اشیاء کی نمائش میں دکانوں کو نئے سرے سے آراستہ کیا جاتا ہے، دلکشی پیدا کی جاتی ہے تاکہ خریدنے کا شوق پیدا کیا جا سکے۔ یونانی عیسائی روایات میں سودی کاروبار سے ہونے والے منافع کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ارسطو نے بھی اس کی سخت مخالفت کی۔ یونانی تہذیب کے تحت سوسائٹی کی اہم خصوصیت ورچو، نیکی یا سچائی ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں انصاف ہو۔ ان کے نزدیک معاشرے میں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں کی اہمیت ہونی چاہیے، جیسے کسان اور کاریگر لوگ جو محنت مشقت سے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور جو لوگ سودی کاروبار یعنی سود پر روپیہ دے کر منافع حاصل کرتے تھے، ان کا رتبہ سوسائٹی میں سب سے کم تر تھا۔ حضرت عیسیٰ نے مندر میں میزوں کو الٹ کر تجارتی سامان پھینک دیا۔ عیسائی عالم
تھامس اکیونس نے کہا کہ سوسائٹی میں جو شخص جس پیشے سے منسلک ہے اسے وہی ہونا چاہیے۔ کوئی لوہار، معمار، جوتے بنانے والا، یعنی سماجی درجہ بندی ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب تاجروں کی تجارت بڑھی تو انہوں نے صنعتی ادارے قائم کیے۔ ان میں سرمایہ کاری کی ضرورت تھی۔ اب کوئی شخص سود پر رقم ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہودی جو سود پر رقم بادشاہوں اور امراء کو دیتے تھے، ان لوگوں نے تاجروں کو سود پر رقم دینا شروع کر دی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب مذہبی احکامات سے وابستہ لوگ جتنا بھی برا بھلا کہتے، جب معاشرے کا پورا ڈھانچہ بدلا تو نئے حالات سے اخلاقی قدریں بھی بدل گئیں۔ قرض لینے یا ادھار پر رقم لینے سے تجارت کو بڑھانے کے لیے اس سے سرمایہ داری ایک نئی شکل میں ابھری۔ اب وقت کے ساتھ تجارت اور تاجر طبقے کو سوسائٹی کے لیے لازمی قرار دیا گیا، کیونکہ معاشی ترقی سے خوشحالی آتی ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب سیاسی ڈپلومیسی اور معیشت میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے، اسے پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہالینڈ یورپ کے چھوٹے سے ملکوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس قدرتی وسائل کی بھی کمی تھی، جس کی درآمدات مچھلیوں پر تھی۔ یہ مچھلیوں کو نمک لگا کر محفوظ بناتے تھے تاکہ انہیں محفوظ کر کے دوسرے ملکوں کو درآمد کیا جا سکے۔ ابتدا میں اس تجارت سے ڈچ قوم نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ ڈچ قوم نے ایشیا سے سمندری تجارت کے ذریعے مسالہ جات خرید کر یورپ کی منڈیوں میں فروخت کیے۔ امریکہ سے تمباکو، کافی، شکر یورپ کی منڈیوں میں فروخت کیے۔ 1598 تک ڈچ پرتگال کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ 1598 میں واسکو ڈے گاما انڈیا آیا۔ اس نے ایشیا کی تجارت پر قبضہ کر کے ہالینڈ پر پابندی لگا دی کہ پرتگال کے ذریعے کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ اب ڈچ تاجروں نے تجارتی کمپنیاں بنانا شروع کر دیں، جس میں تاجر سرمایہ کو جمع کرتے تھے اور جہازوں کو سمندری راستوں کے ذریعے بھیج کر ہندوستان اور انڈونیشیا میں مسالے خرید لیتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ڈچ ایسٹ انڈیا کی تشکیل کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اس میں ہر قسم کے لوگ شیئر خرید کر شیئر ہولڈرز بن گئے، یعنی نفع اور نقصان میں سب برابر کے شریک تھے۔ ہالینڈ نے نقد چاندی کے عوض انڈونیشیا سے مسالہ جات، سلک اور چینی کے برتن خریدے۔ ڈچ کمپنی 1669 تک ایک مالدار کمپنی بن گئی، جس کے اپنے 115 تجارتی جہاز، 40 جنگی جہاز، 50,000 ملازم تھے۔ 1609 میں سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تجارت بینک کا قیام عمل میں آیا اور تجارت کی وجہ سے ہالینڈ دنیا کے امیر ملکوں میں سے ہو گیا۔ ڈچ کمپنی کے اپنے کئی صنعتی یونٹ تھے، جن میں جہازوں کا بنانا، ان کی مرمت کرنا، کافی، شوگر، کپڑے اور سلک کی صنعتوں میں نمایاں اضافے کیے۔ اب یہ بات بھی بحث کا موضوع بننے لگی کہ تجارت میں آزادی ہونی چاہیے یا اپنے ملک کی صنعتوں کو بچانے کے لیے برآمد شدہ مال پر پابندی لگانی چاہیے۔ لہٰذا ڈچ کمپنی نے جو اصول و ضوابط متعارف کروائے، تجارت کی بنیاد پر ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کے قدرتی ذرائع پر اقتدار قائم کیا گیا۔ لہٰذا تجارت نے کلونیلزم کو پیدا کیا۔ 18ویں صدی میں یورپ میں روشن خیالی کی تحریک پیدا ہوئی تھی۔ عالمی تجارت نے کمرشل سوسائٹی کو پیدا کیا تھا۔ فلسفی جو اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے یورپ کو مذہبی تعصبات سے آزادی کے خواہاں تھے، فلسفی جو سوسائٹی کو بدلنے کے خواہاں تھے، ان میں ایک فلسفی والٹیئر تھا جو عقیدے کی بجائے عقل پر زور دیتا تھا۔ فلسفی اور دانشور جو یورپ کے گھٹن زدہ ماحول میں جی رہے تھے، جب تجارت میں اضافہ ہوا تو سرمایہ داری نے پرانی پابندیوں کو اکھاڑ پھینکا۔ پہلے دانشوروں کی تحریروں کا مقصد امراء کی خوشنودی تھا، لیکن سرمایہ داری کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کا قیام عمل میں آیا، کتابوں کی اشاعت ہوئی، پبلیشرز کی جانب سے مصنفین کو رائلٹی ملنی شروع ہوئی، مصنفوں نے عوامی موضوعات اور مسائل پر لکھنا شروع کیا۔ اس ماحول میں سوسائٹی میں نئے خیالات اور نظریات کو پیدا کیا۔ والٹیئر نے اس بات کی تبلیغ کی کہ انسان کی مادی ضروریات کو پورا ہونے چاہیے۔ مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے۔ والٹیئر جب انگلستان آیا تو یہاں کے حالات فرانس سے مختلف تھے۔ فرد کی آزادی کا اصول تھا، جمہوری ادارے تھے، تجارت کی بنیاد سیلف انٹرسٹ یعنی ذاتی مفاد پر تھی۔ والٹیئر نے اپنے گہرے مطالعے سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ مذہب کی وجہ سے خون ریز جنگیں ہوئیں، لیکن مارکیٹ اور کاروبار نے ان نفرتوں کو ختم کیا۔ اس کی ایک مثال اس کے سامنے لندن اسٹاک ایکسچینج کی تھی، جہاں ہر فرقے اور مذہب کے لوگ کاروبار میں موجود اور مصروف تھے، یعنی مارکیٹ میں ہر شخص مذہبی تعصبات سے ہٹ کر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا تھا، یعنی عیسائی یہودی کی دکان سے خریداری کر سکتا تھا۔ انگلستان کی حکومت نے اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے بینک آف انگلینڈ قائم کیا۔ پہلے جب بھی حکومت کے بجٹ میں خسارہ ہوتا تو وہ پرائیویٹ افراد یا کمپنیوں سے رقم سود پر لیا کرتے تھے۔ ایک ذریعہ سرکاری عہدیدار تھے جو ٹیکس کی رقم جمع کرتے اور بقیہ حصہ خود رکھتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے بینک آف انگلینڈ قائم کیا۔
تاکہ ضرورت کے وقت قرضہ لیا جا سکے۔ بینک سرمائے کی رقم کو جمع کرتا تھا، لوگوں کو کاروبار کے لیے قرضہ فراہم کرتا تھا۔ حکومت نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ تجارتی کمپنیوں میں شیئرز خرید سکیں، اور اس کے ساتھ حکومت نے بانڈز کا اجرا بھی کیا جس پر سالانہ منافع ملتا تھا۔ والٹیئر نے کہا کہ دولت کے حصول کے لیے فرد کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ والٹیئر دولت کے حصول کو فرد کی خوشحالی اور مسرت کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ والٹیئر کی دلیل کے مطابق دولت کے حصول اور اشیاء کی بہتات کی وجہ سے معاشی ترقی ہوئی ہے، اس لیے افراد کو دنیاوی خوشحالی کے لیے اس کی ضرورت ہونی چاہیے۔ لیکن روسو نے نجی جائیداد کے ادارے اور مزید دولت کے حصول کی سخت مذمت کی۔ اس نے نجی جائیداد کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ اس کے مطابق جب زرعی معاشرہ شروع ہوا تو جس شخص نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ زمین میری ہے، اس نے نجی جائیداد کی بنیاد رکھی۔ اس سے سوسائٹی دو طبقات میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ لوگ جن کے پاس جائیداد تھی اور دوسرے وہ لوگ جو جائیداد سے محروم تھے۔ روسو نے اپنی کتاب سوشل کنٹریکٹ میں ایک نئے سیاسی نظام کا خاکہ پیش کیا جس میں اقتدار اعلیٰ حکمران کے بجائے عوام کے پاس ہو۔ معاہدہ عمرانی کے تحت عوام نے ریاست سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ اس کے وفادار رہیں گے اور وہ اپنے ذرائع عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کرے گی۔ ایڈم سمتھ نے اپنی پہلی کتاب دی تھیوری آف مارل سینٹیمنٹس میں انسانی فطرت کے اس پہلو کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد ذاتی مفاد پر ہوتی ہے، یعنی سیلف انٹرسٹ۔ اس جذبے کے تحت فرد کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور وہ دوسروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ ایڈم سمتھ اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا اور ایڈم سمتھ کے زمانے میں اسکاٹ لینڈ کی معیشت کا انحصار زرعی پیداوار پر تھا، لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال نے پیداوار میں بے حد اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے قحط ماضی کا حصہ بن گئے۔ ایڈم سمتھ نے انگلینڈ کے حالات کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ صنعتی انقلاب نے امیر اور غریب کے فرق کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں اضافی سے صنعتی پیداوار بہت بڑھ گئی اور وہ اشیاء جو نایاب اور مہنگی ہونے کی وجہ سے عمرہ ہی خرید سکتے تھے، جب اشیاء کی بہتات ہوئی تو وہ چیزیں عام لوگوں کی زینت بن گئیں۔ اب نیا فرنیچر، نئے برتن اور فیشن کا لباس عام ہو گیا۔ ایڈم سمتھ نے اپنی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز میں بنیادی نقطہ یہ دیا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں رشتہ داری اور برادری سے بڑھ کر اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دکان سے سامان خریدتا ہے تو وہ دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے اجنبی لوگوں سے رابطہ کرتا ہے۔ مارکیٹ میں ذاتی مفاد زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص کوٹ پہنتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس عمل سے گزر کر تکمیل تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلے چرواہ جو بھیڑوں سے اون لیتا ہے، اون کو دھو کر مختلف رنگوں میں ڈبویا جاتا ہے، اون داغوں کی شکل اختیار کرتی ہے، اس سے کپڑے کے تھان بنتے ہیں۔ ان تھانوں سے درزی کوٹ کی سلائی کرتا ہے، فیکٹری میں کوٹ کے مختلف حصے تیار ہوتے ہیں اور پھر دکان پر فروخت کے لیے آتا ہے۔ اس سارے عمل میں ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کے تحت منافع کے تحت کام کرتا ہے۔ ایڈم سمتھ کا نظریہ یہ تھا کہ فیکٹری سسٹم کو تبدیل کر کے ڈویژن آف لیبر کا طریقہ کار وضع کیا جائے، جس سے کام مختلف لوگوں میں بٹ جائے گا اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ زیادہ پیداوار سے چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی۔ ایڈم سمتھ کے فارمولے کے تحت فیکٹریوں میں مزدور بیلٹ پر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنا کام ختم کر چیزوں کو موونگ بیلٹ پر رکھ دیتا ہے، آخر میں وہ شے تیار ہو کر پیک ہو جاتی ہے، لہٰذا صنعت کار صنعتی پیداوار کو منافع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سارے عمل کو ایڈم سمتھ، جس میں صنعت کار، مارکیٹ اور خریدار شامل ہوتے ہیں، ان کو متحرک کرنے والا غیبی ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کمرشل سوسائٹی میں ہر فرد ذاتی مفاد کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ ایڈم سمتھ کا نظریہ یہ تھا کہ منڈی کا آزاد ہونا ضروری ہے، جس میں تاجر تمام پابندیوں سے چھٹکارا پا کر سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پر کاروبار کریں۔ جب تاجروں کے درمیان باہمی مقابلہ ہوگا تو وہ اشیاء کو سستے داموں فروخت کریں گے، لیکن اگر ریاست نے کاروباری معاملات میں دخل اندازی کی تو تاجر آزادانہ طور پر کاروبار نہیں کر سکیں گے، جس سے تجارت کو نقصان پہنچے گا۔ سرمایہ دار اپنی صنعتوں کے تحفظ کے لیے ایسے قوانین پاس کرواتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی کپڑے پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ برطانوی کپڑے کی صنعت ہندوستان کے کپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی کپڑے کا لباس پہننے پر جرمانہ عائد کرنا شروع کر دیا۔ جب ہندوستان کی صنعت برباد ہو گئی اور برطانوی کپڑے کی صنعت میں بہتری آئی تو سرمایہ داروں نے برطانیہ سے کپڑا منگوا کر خوب دولت کمائی۔ ایڈم سمتھ نے کہا کہ جنگیں تباہی کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر قومیں صنعتی اور معاشی طور پر خوشحال ہو رہی ہوں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے پرامن تجارتی کاروبار کیا جائے۔
اگر کسی ملک کی صنعتی پیداوار سستی ہے تو اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے اس کو برآمد کرنا چاہیے، اور برآمد شدہ ملکوں میں جو سستی اشیاء بنتی ہیں اور جو ان کی مانگ دوسرے ملکوں میں ہے انہیں فروخت کے لیے بھیجنا چاہیے۔ اس صورت میں عوام کو سستی اشیاء ملیں گی۔ ایڈم سمتھ کے نزدیک معاشی ترقی اس وقت ممکن ہے جب ڈویژن آف لیبر کے اصول کو نافذ کیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ دولت پیدا ہوگی اور ہر طبقے کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ موجودہ دور میں جبکہ کمرشل سوسائٹی نے مختلف پیشہ ورانہ کاریگروں اور ہنرمندوں کو پیدا کیا ہے جو شہروں میں رہتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں اور معاشی ترقی کر رہے ہیں، ایڈم سمتھ کے نزدیک جدید دور میں ہونے والی جنگوں میں بے انتہا اخراجات آتے ہیں جس کا نقصان سوسائٹی کے فلاحی کاموں پر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جنگوں کی بجائے ہمسایوں سے تجارتی تعلقات رکھ کر پرامن تجارتی کاروبار کیا جائے جس کا فائدہ تمام ملکوں کو ہوگا۔ سمتھ نجی جائیداد کی حفاظت پر زور دیتا ہے اور یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ نجی جائیداد کے ادارے کا تحفظ کرے، کیونکہ بغیر ریاستی تحفظ کے جائیداد سے محروم لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایڈم سمتھ ریاست کے ادارے کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ یہ ریاست ہے جو سڑکیں تعمیر کرتی ہے، پل تعمیر کرتی ہے۔ سرمایہ دار یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اس کو منافع نہیں ہے۔ اس لیے کمرشل سوسائٹی کے استحکام کے لیے ریاستی اداروں کا ہونا لازمی ہے، جس میں فوج، پولیس اور عدلیہ وغیرہ۔ ایڈم سمتھ کے نزدیک جب آزاد منڈی میں سرمایہ دار منافع کمائے گا، کمرشل سوسائٹی میں خوشحالی آئے گی تو ضرورت مند افراد کی کمی ہو جائے گی، تو سوسائٹی سے غربت میں بھی کمی آ جائے گی، کیونکہ کمرشل سوسائٹی میں ہر شخص تاجر ہوگا یا وہ اپنی پیشہ ورانہ پیداوار کو فروخت کرے گا۔ اس لیے جب ہر شخص اپنے کام اور پیداواری عمل میں مصروف ہوگا تو کوئی کسی کا محتاج نہ رہے گا، جس کا نتیجہ معاشی ترقی اور خوشحالی ہوگا۔ ایڈم سمتھ کے نزدیک فیاضی اور سخاوت سے معاشی پسماندگی دور نہیں ہوتی، بلکہ کمرشل سوسائٹی میں ہر شخص تاجر بن جاتا ہے۔ وہ ایمانداری، کارکردگی اور وعدے کی پابندی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے ہر فرد کو آزاد ہونا چاہیے۔ ایڈم سمتھ نے یورپ کی مثال دی جہاں ایک وقت میں سرفڈم کا ادارہ موجود تھا۔ کسان جاگیردار کے ماتحت کام کرتے تھے۔ جاگیردار کسان کو زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کر جہاں وہ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے تھے اور جو اضافی پیداوار زرعی پیداوار ہوتی تھی اسے بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچ کر زمیندار اور حکومت منافع کماتی تھی۔ سمتھ نے ان سرمایہ داروں پر تنقید کی جو غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے، جنہوں نے انسان کو دولت کی خاطر بیچ کر بے جان اشیاء میں تبدیل کر دیا، اور تجارتی کمپنیوں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی کالونیز پر نہ صرف فوجی قبضہ کیا اور ان کی تجارت اور صنعت کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایڈم سمتھ کا موقف یہ تھا کہ کمرشل سوسائٹی یا سرمایہ داری ایک خوشحال معاشرہ قائم کرے گی جس میں مساوات ہوگی۔ سمتھ کی ان ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سرمایہ داری نے نہ صرف نوبادیاتی نظام کو قائم کیا بلکہ نوبادیات کے خام مال کو سستے داموں خرید کر یورپی منڈیوں میں لائے اور اپنی فیکٹریوں کے لیے استعمال کیا۔ تاریخ میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ کمرشل سوسائٹی میں ذاتی مفاد کو اہمیت دے کر ناجائز طریقوں سے منافع جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہو کر بے رحم ہو جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے تناظر میں کمرشل سوسائٹی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تاجر گاہکوں کو نقلی و مصنوعی مال بیچ کر منافع کماتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکے بازی اور جعلسازی کے نئے نئے حربے لگاتا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے سوسائٹی میں خوشحالی آنا مشکل ہے۔